بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھوں اور کروڑوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ دن رات اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن ان کو بالکل بھی اللہ کے خوف سے رونا نہیں آتا، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر سیاہی چھا گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے مروی ہے، اور اس احادیث کو ابن ماجہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اسی طرح اس احادیث کو امام طبرانی نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للقلوب صدا قصد النحاس وجلاؤها الاستغفار۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیتل یا لوہے کی طرح دلوں کا بھی زنگ ہوتا ہے، اور دلوں کی زنگ کی جو پالش ہے اس سے چھٹکارے کا جو ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استغفار ہے۔ یعنی جن لوگوں کے دل اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں میں مبتلا ہونے سے وہ سیاہ ہو گئے ہیں، ان پہ سیاہی چھا گئی ہے، تو ان کا جو واحد حل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ استغفار ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو مسلم شریف میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، اسی طرح امام طبرانی نے موجم الاوسط میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس سیاہ نشان کو مٹا دیتے ہیں اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پھر دوبارہ اگر گناہ کرے تو اس کا وہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک بڑھتے بڑھتے وہ نشان پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے کے اس کو سیاہ کر دیتا ہے، اور اسی دلوں کی سیاہی کو جو ہے وہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جو پہلے حدیث بیان کی ہے اس میں زنگ کا نام دیا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، تو اس زنگ کا پھر واحد حل جو ہے وہ استغفار ہے۔ اور اسی زنگ کے بارے میں، سیاہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عملوں کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ تو اب عملوں کی وجہ سے
جو سیاہی چھا گئی ہے تو اس سیاہی کو مٹانے کا پھر واحد حل کیا ہے؟ اس کے بارے میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ سے جو مروی ہے، اس کو امام ابو داؤد نے فی السنن میں بیان کیا ہے، اسی طرح اس کو نسائی میں بیان کیا گیا ہے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا اسے راستہ بنا دیتے ہیں، اور اسے وہاں سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بیان میں حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے پاس لے جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف کر دے گا۔ تو دوستو، یہ احادیث جو ہیں، یہ سنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو بڑا واضح ہو گیا کہ گناہ کرنا جو ہے وہ بے شک وہ بہت برا عمل ہے، لیکن گناہ کر کے اس سے بھی بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، کہ اگر بھول چوک میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو چاہیے یہ کہ فوری طور پر اس کی بارگاہ میں جھکا جائے اور اس سے فوری طور پر استغفار کیا جائے۔ آج کل کیا ہے، ہر طرف جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ہر کوئی بندہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ہم نے اپنا ایک سٹائل بنا لیا ہے، سٹائلش بنا لیا ہے اپنے آپ کو۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو حقیقت ہے، ہم حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ جھوٹ ہر طرف عام ہے، بد کلامی عام ہے، خیانت عام ہے، ہر طرف دھوکہ دہی عام ہے۔ تو کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں اور اس گناہ پر ہمیں ناز بھی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم گناہ کریں تو شرمندہ ہوں اس گناہ پر اور اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ہم اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو جب تک ہم اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اسی طرح وہ زنگ آلودہ رکھے گا۔ تو سب سے پہلے ذہن کے اندر یہ سوچ آنی چاہیے کہ گناہ کو ہم گناہ سمجھیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسموں میں روح باقی رہے گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور پھر سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا پیارا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ تو اسی لیے دوستو، لوٹ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، یہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، یہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا بھی گناہ ہے، اور اگر نادانی میں کوئی ایسے الفاظ آپ سے منہ سے نکل گئے ہیں جس سے ایمان پہ شک آتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں اور استغفار کریں، کیونکہ استغفار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے پاس گناہ کرنے کے بعد گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے گڑ گڑا کر رو کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتے ہیں۔ ایک اور احادیث ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا رہے اور اس واقعہ کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صحابہ، ایک آدمی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا رہا، پھر کیا ہوا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس طرح کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، اور صرف جلانا نہیں بلکہ پھر ایسا کرنا کہ میری جو جلانے کے بعد جو ہڈیاں بچ جائیں ان کو پیس کر اس کی راکھ بنا دینا۔ یہ ایک آدمی اپنے بیٹوں سے بیان کر رہا ہے، اور اس کو کون بیان کر رہے ہیں؟ اس کو بیان کر رہے ہیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میری وہ راکھ جو ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو اس کو بیٹوں نے کہا کہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ تم بس ایسا کر دینا۔ تو جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کو راکھ بنا کے ہواؤں میں اڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر تم موجود اس کی تمام راکھ کو اکٹھا کر کے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دو۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے کہ جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری اس ہڈیوں کو راکھ بنا کے اڑا دینا تو ساتھ اس نے ایک اور بات بھی کہی، اس نے کہا کہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں اس پر میرا رب مجھے ایسا پکڑ لے گا اور ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اس کو کھڑا کیا اپنی بارگاہ میں، اور اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے مجبور کیا کہ تو نے اپنی لاش کو جلوا دیا اور اپنی راکھ کو جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا دیا؟ تو وہ بولا، اس نے کہا کہ یا اللہ، اور تو کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف مجھے تمہارے خوف کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑا، کہ مجھے خوف آتا تھا کہ جب میں تمہاری بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو کس منہ سے کھڑا ہوں گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، اس نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو گویا میں نے اسے معاف کیا۔ یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنا جو ہے اچھا کام کرنا، اور اس کی خوف کی وجہ سے کسی گناہ سے رک جانا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو کم سے کم کریں اور چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے اس سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔